العلم درجات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبب کیا ہے تو اس کو خود سمجھتا ہے، سبب کیا ہے تو اس کو خود سمجھتا ہے. زوال مومن کبھی ذری سے نہیں، جہاں میں جو اگر کوئی آشکارا ہوا کلندری سے ہوا تنگری سے نہیں. محترم سامعین، علماء کرام اور ہم صبر طالب علم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ حضرات کے سامنے فضیلت علم پر چند معذورات پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، علم کا معنی ہے آتا ہے اور جاننے کے ہے. چنانچہ علماء اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے احکام کے مطابق گزار سکے، حلال اور حرام، پاکی اور ناپاکی میں تمیز اور فرق کر سکے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. سامعین محترم، علم ہی وہی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اور حیوان میں تمیز کیا جا سکتا ہے. علم ہی وہی نعمت ہے جس کے بدولت حضرت آدم علیہ السلام موجود ملائکہ بنتے ہیں. ہاں، علم ہی وہی کنیہ شہادت ہے جس کے ذریعے سے مخلوق کو خالق اور حق کو معبود سے قریب تر کرتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے علم کے راستے کو اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تقدیروں پر راضی ہیں. ہمارے لیے تو علم مقرر کیا گیا اور جاہلوں کے لیے مال. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جاؤ علم کے تام کو خوب مشہود سے تام لو کیونکہ علم ہی تمہیں جنت میں پہنچائے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع بنائے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے.